وقال وعليك السلام يا ربي ويا شاء محمد فسجدت لك ودخل فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عند راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن عمي لك بالله وقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء قال علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذرني لكم ما كنت تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا أخي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم عليك نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لنا كنا معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي أتأذنت لك فدخلت تحت الكساء فلم أتمن جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بكراتي الكساء وقام بيديه اليمنى إلى السماء وقال لهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم والسلم لمن سألهم وعدو لمن عطاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني ونفعنا منهم فجر صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأكفر عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا وقال تبارك وتعالى يا ملائكتي ويا سبحان السماوات إني وأخلقت السماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا ولد يدعو ولا يدعي ولا ولد يدعي إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال له جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء وقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة وبعض رسالتهم فاطمة وأبوها وبعضها وبنوها وقال جبرائيل يا رب أتعذر من أحد الأرض لأكون معهم سادسا فقال له نعم أذنت لك فهبط له جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام يخصك بتحية الكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا بلد يدعو ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن أن أدخل معكم فهل تعذرني يا رسول الله وقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لي أبي إن الله أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرزق أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي بن أبي يا رسول الله أخبرني ما لجزءنا هذا بعد الكفاية من القتل إن الله وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعد بالحق نبي واستفعل برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا باليحتم محافظ أهل الأرض وفيه من شيئتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا
فقال علي عليه السلام إذا والله خذنا وقال شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما تدري خبرنا هذا كما في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه محمود إلا وقد جلا ومحمد ولا محمود إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. وقال علي عليه السلام إذا والله خذنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فعلوا صعيدة الدنيا والعاقبة ورب الكعبة. Bayan.
محمد والے محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد کو دے شفا سبحان اللہ جو سب اسے بیمار کیوں لکھوں جو سب کو دے شفا اسے بیمار کیوں لکھوں زندہ شکنجری کو گرفتار کیوں لکھوں زندہ شکنجری کو گرفتار کیوں لکھوں نسخے شفا کے جس سے مسیحا طلب کرے نسخے شفا کے جس سے مسیحا طلب کرے اس کو بھلا میں صاحب آزاد کیوں لکھوں دور پڑھیے محمد افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے ہو ماں
سجاد سے پوچھو ارے چھپتی تھی نبی اس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے ارے سرکشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو ارے جب غسل سکینہ وہاں دیکھ چکی وہ سال تھا سب کا برا حال ارے اس نے کسی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ جزائے خیر تمہارے پروردگار تمہاری توفیقات پیدا سبحان اللہ ماشاءاللہ تو منظر آپ کا کیا کر رہے ہیں ہو جائے اور محمد والے محمد صلوات اور محمد والے محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وصلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين لا سيما الحسن المعصوم المسموم والحسين مقتول مظلوم غریب امام بعد وقد قال علي بن الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم أعطينا ستا وفزلنا بسبع صلوات صل على محمد وآل محمد ولديگر بلندر صلوات صل على محمد وآل محمد ہم نے اپنے مقاصد کی قبولیت کے لیے مل کے بابا سے بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ مولا کائنات مومنین کی یہ جلیل القدر عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنا دور و نزدیک سے آپ تشریف لائے ہیں مولا ہر قدم پر آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ بانیان کا اہتمام آپ مومنین کی شرکت مجاکیر کی شرکت بارواں خواہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مرتضیٰ بھائی سجاد بھائی کا پروردگار سفر پہ خطر فرما، پھر اس کے حلال میں وسعت و برکت عطا فرما۔ صفدر بھائی اچھی بھائی کو صحت کاملہ عطا فرما، اور اس گھرانے میں اگر کوئی بیمار ہے تو انہیں شفا عطا فرما، روزگار ہے تو روزگار عطا فرما، شر اعداء شر شیطان سے محفوظ فرما، حاسدین کے شر سے محفوظ فرما، آخری حجت قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بابا سے بلند صلوات محمد وآل محمد تزنگر میں قادر سالانہ یہ مجلس عذاب بیاد سرکار علی الحسین سرکار امام زین العابدین علیہ السلام اس مجلس کا انعقاد ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں مولا کا ہی فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مولا کا وہ خطبہ جو سرکار نے دربار شام میں دیا ہے، اسی میں سے تھوڑا سا جو ہے ایک جز جو ہے اس کی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ زین العابدین کا خطبہ بڑا کمال خطبہ ہے، اور وقت ملے تو اس خطبے کو پڑھیے گا، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اس کی شرح۔ سرکار نے خطبے نے بڑا انقلاب برپا کیا۔ ذہن میں رکھیے گا، دین حسین نے بچایا ہے اور حسینیت کو سجاد نے بچایا ہے۔ یہی پوری مجلس کا لب لباب بھی یہی ہے، اور یہی کہ سب کچھ ہے کہ دین کو جب خطرہ تھا تو سرکار حسین علیہ السلام نے اسے بچایا، سینہ سے پر ہو گئے۔ لیکن جب حسینیت کو خطرہ ہوا تو سید الساجدین کھڑے ہو گئے۔ دربار شام میں ماحول کو سمجھیے گا کہ ماحول کیسا تھا، کس طرح کے ماحول میں زین العابدین امام نے خطبہ دیا۔
دیکھیے عام حالات میں خطبہ دینا خطاب کرنا بڑا آسان ہے، یہ آپ کے سامنے پڑھنا بہت آسان ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے ہم عقیدہ لوگ ہیں، میں جو بھی پڑھوں گا سنیں گے، تعداد نہیں دیں گے تو دعا دیں گے، لیکن اس ماحول میں کچھ کہنا کہ جہاں صرف دشمن ہے، جہاں کا ماحول 46 سال تک وہاں صرف علی کی دشمنی پروان چڑھتی تھی۔ یاد رکھیے گا یہ شام کا دربار ہے، اور شام کے دربار میں 46 سال صرف اور صرف علی کی دشمنی کو پروان چڑھایا گیا۔ دشمنی میں کیا ہوتا تھا؟ اسی دربار شام سے جہاں علی خطبہ دے رہے ہیں علی ابن الحسین، اسی دربار سے صبح سویرے کھلونے تقسیم ہوتے تھے، بچوں کو کھلونے دیے جاتے تھے، رات کو بچے سارا دن کھیلتے، رات کو سرہانے رکھ کے سو جاتے، رات کے اندھیرے میں وہ کھلونے وہاں سے اٹھا لیے، یہ توڑ دیے جاتے۔ بچہ جب صبح اٹھتا کہ ہمارا کھلونا کہاں گیا ہے تو کہتے تھے علی چرا کے لے گئے یا علی نے توڑ دیا۔ 46 سال شام کے دربار سے یہی ہوتا تھا۔ اب بتائیے گا 46 سال میں جو بچے چھوٹے تھے وہ کتنے بڑے ہو گئے؟ 40 سال کے ہو گئے۔ اگر ایک دن کا بھی تھا تو 46 سال کا، اگر 5-7 سال کے تھے تو بھی 36 سال کا، کوئی 30 سال کا، کوئی 35 سال کا، اور یہ عین شباب ہے، یہ جوانی کا ایک عروج ہے، یہ جوانی کا عروج نہیں، علی کی دشمنی کا عروج ہے۔ ذہن میں رکھیے گا یہ جو عروج ہے، مجھے ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات سنیں، صرف آج کی جو مجلس ہے وہ اس حوالے سے کہ آپ سنیں، بڑا مہربانی کی ہے نا کوئی بھائی نے کہ تھوڑا سا پڑھا ہے اور ہم سننا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتا تھا کہ آگے جانا ہے۔ نقی بھائی نے بھی ساتھ میں تعاون فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہی ہوتا ہے ایک دوسرے سے تعاون سے ہی سارے کام چلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں کو منوانا تو ہے نہیں، منوانی ہے نہ اپنا جو ہے منقبت خانی منوانی ہے، یہاں تو حصہ ڈالنا ہے کہ جب ڈائری جائے تو سب کا نام تھوڑا تھوڑا عزیزان محترم 46 سال میں بار بار جو کہہ رہا ہوں نا 46 سال 14 سال یعنی 14 ہجری میں عموی حکومت جو ہے مرزا بھائی قائم ہوئی ہے شام میں 14 ہجری میں، واقع کربلا ہوا 60 ہجری یعنی 14 اگر نکالے تو کتنے بنتے ہیں جی 46 سال۔ اس میں 4 سال ہیں شام والے کے بڑے بھائی کے، اس کا نام بھی یزید تھا، جو فرمائے شام والے کو تو جانتے ہیں، اس کا بڑا بھائی تھا، اس کا نام بھی یزید۔ 4 سال اس نے حکومت کی، 4 سال میں وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے فاصلے جاننا ہو تو پھر یہ آئے، اس کے بعد اس کا بیٹا آئے۔ تو یہ جو عرصہ ہے ان کا یعنی دونوں تینوں کا یہ 46 سال ہے۔ 46 سال میں نے کہا کہ کس طرح علی دشمنی پروان چڑھی ہے، کہاں تک علی کی دشمنی پہنچ گئی کہ وہ 36 سال، وہ بچہ جو تھا وہ 36 سال کا ہو گیا، وہ 40 سال کا ہو گیا، اگر ایک دن کا بھی تھا تو کم از کم 46 سال کا ہو گیا۔ دشمنی کا عروج ہے علی کی دشمنی کا۔ بنو امیہ کو جملہ لے لیجئے گا، بنو امیہ کو جو دشمنی پالنے کے لیے 46 سال لگے ہیں، سجاد کے 46 منٹ کے خطبے نے سب کا سلامت ان کو 46 سال لگے، زین العابدین نے 46 منٹ لگائے۔ سرکار زین العابدین کے جو خطبہ نا پڑھے ہیں 45 سے 46 منٹ لگ جاتے، اس میں سب کچھ ہے، اس میں خطبہ بھی ہے، اس میں منبر تک جانے کا سلسلہ بھی ہے، لوگوں کا رونا بھی ہے، اگر سارے کو ملائیں علماء نے اس کو جمع کر کے 46 منٹ ہے، وہاں 46 سال لگے ہیں، ادھر امام نے 46 منٹ میں وہ ساری دشمنی کو خاک میں ملا۔ توجہ فرمائیے، ماحول سمجھیے گا، میں مسائل نہیں پڑھ رہا، لیکن چونکہ امام زین العابدین کا ذکر ہے تو اسی حوالے سے ہوتا ہے۔ 1600 میل کے تھکے ہوئے زین العابدین، لیکن عام حالت نہیں، 1600 میل
کربلا سے لے کر شام تک واقف ہے. زین العابدین امام بولے نہیں, جی 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 کسی سے بات نہیں. جی. آپ دیکھتے ہیں کہ غم کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ بندہ جب بے بس ہو جاتا ہے, غم بہت زیادہ ہو جاتا ہے, ایک کیفیت ہے کہ بندہ خاموش ہو جاتا ہے, ہاں یعنی خاموشی چھا جاتا ہے, کچھ بولتا ہے. کربلا سے لے کر شام تک زین العابدین خاموش ہے, خاموش ہے. کچھ نہیں بولتا. یہ بھی ایک غم کی کیفیت ہے, جی 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 بے بسی تھی. صورتحال جو ہے آپ کے سامنے. پھر 1600 میل کے تھکے ہوئے پہنچے ہیں شام کے بازار, ہاں شام کے دربار. 40 ملکوں کے سفیر کرسیوں پہ بیٹھے, جی سید الساجدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. ماحول سمجھیں گے تو پھر خطبے کے بعد جو لفظ مجھے پڑھنے ہیں وہ آپ کو اچھے لگے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑی ہیں, گلے میں خاردار تاؤ. کیفیت یہ خطبہ دینے والے سجاتا, مخاطب کون ہے سامنے, خطبہ کس سے دے شامل, یزید ہے اور اس کے سارے حوالی اسی کے چاہنے والے ہیں. سب کے دلوں میں بغض علی پروان چڑھاؤ, جی جی سب کے دلوں میں پتھر ہے کہ ابھی بس کچھ ہو اور مار دیا جائے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. جی جی اس حال میں خطبہ دینا بہت ہی مشکل کام تھا. ہمارے یہاں ذاکر آتے ہیں پڑھنے کے لیے, کیا کرتے ہیں جی ہم ذاکر پہلے آ جائیں, ڈائریکٹ ممبر پہ نہیں, ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں, پانی پی لیں, سانس لیں, تھوڑا سا تازہ تھا ہو جائے, انرجی آئی, پھر کتاب کریں. زین العابدین 1600 میل کا پیدل سفر کر کے تھکے ہوئے, 7 پردادار ہیں, سرکار کی پیشانی کڑیوں پر ہے, یزید فاسق تخت میں بیٹھا ہے. اس ماحول میں یزید اب چاہتا کیا ہے کہ وہ اپنی فتح کا اعلان کرے. 40 ملکوں کے سفیروں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں نے فتح حاصل کی ہے, حسین ہار گیا ہے, میں جیت گیا. مقصد اس کا یہ تھا مجھے خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا جائے. جی جی نعوذ باللہ معاذ اللہ حسین کو باقی تسلیم کیا. اس کا مقصد یہ تھا, پلان نہیں تھا, منصوبہ یہ تھا, یہ یہی کہنا چاہ رہا تھا. چونکہ لفظ ایسے ہیں کہنے پڑتے ہیں, بار بار معافی مانگ کے کہتے. حسین علیہ السلام کے لیے باغی کا لفظ لکھوانا چاہ رہا, اپنے لیے خلیفۃ المسلمین لکھوانا چاہ رہا, وہی تبدیل کرنا چاہ رہا ہے, قرآن کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. یہ پلاننگ تھی. سب جب اس نے تیاری کر لی تو اس نے اپنے خطیب سے کہا کہ جاؤ تخت پہ کھڑے ہو کر میری فتح کا اعلان کر. اس نے اپنے خطیب سے کہا, درباری خطیب سے. درباری خطیب اس کے حکم پر گیا اور اس نے تخت پہ جا کر امیہ کی تعریف کی, بنو ہاشم کا دل توہین کی, ہاشمی کی توہین, اہل بیت کی توہین, امیہ کے قصیدے پڑھتا, تعریف کرتا. اور جب کافی دیر اس نے قصیدے پڑھ لیے تو آخری جملہ اس کا یہی تھا کہ حسین نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ, حسین نے خلیفۃ المسلمین کے خلاف قیام کیا. حسین ایک باغی تھے, وہ شکست کھا گئے, یزید جیت گیا, یہ خلیفۃ المسلمین ہے. جیسی درباری خطیب نے جملہ کہا, زین العابدین امام جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, سرکار نے پیشانی اٹھائی اور اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں خطیب لعنت ہو تم پر کہ تم نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا. یہ جملے ہیں میرے امام کی. مولانا نے فرمایا تم پہ لعنت ہو کہ تم نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا ہے. اتر جا اس منبر سے. زین العابدین امام نے کیا فرمایا, اتر جا اس منبر سے, اتر جا اس منبر سے. کمال یہ نہیں تھا کہ زین العابدین امام نے اسے کہا اتر جا, کمال یہ تھا کہ مولا کے کہنے پہ اتر بھی گیا اور چلا بھی گیا.
زین العابدین امام نے اپنے چچا جناب حسن مرتضیٰ کی سنت پہ عمل کیا. کسی کو حسن نے بھی کہا تھا اتر جا ممبر سے, یہ تیرے باپ کا ممبر نہیں ہے. بالکل وہی ماحول, وہی زین العابدین امام نے دربار یزید میں سرکار زین العابدین کے اتر جا اس ممبر سے, وہی طریقہ اپنایا جو حسن مجتبیٰ نے کسی کے لیے کہا تھا کہ اتر جا, یہ تیرے باپ کا ممبر نہیں. زین العابدین سرکار حسن مجتبیٰ نے اسے ممبر سے اتارنے کے بعد اسے 2 ذمہ داریاں دی ہیں. اتر جا ممبر سے, یہ تیرے باپ کا ممبر نہیں, یعنی تیرا کوئی باپ ہے تو پہلے اسے تلاش کر, پھر ممبر تلاش کر. اگر تلاش ہے تیرے باپ کا کوئی ممبر, اسے تلاش کر, پھر اس کا ممبر تلاش کر. جس طرح جناب حسن نے کہا وہی جملے زین العابدین اتر جا اس ممبر سے, یہ اتر گئے. اس کے بعد سید الساجدین نے یزید کی طرف مخاطب ہو, اے یزید خطبہ پڑھیے گا زین العابدین امام کا. کئی مرتبہ مولا نے کہا اے یزید, آسان نہیں تھا. 3 بڑے اعظموں پہ حکومت تھی یزید کی, جہاں یا امیر کے نعرے ہیں, وہاں ایک یزید کہہ کر بلانا آسان نہیں تھا, لیکن وقت کے امام بول سکتے تھے. مولا نے کئی مرتبہ, میں نے تعداد نہیں گنی, مجھے وقت ملے گا تو کبھی گن کی بھی بات, لیکن لگتا ہے کہ 30 سے 35 مرتبہ کم از کم مولا نے فرمایا اے یزید, یعنی مولا کا اے یزید کہہ کر اسے بلانا ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی قیدی آقا سے بات نہیں کر رہا, بلکہ کوئی آقا کسی قیدی سے بات کر رہا. میری بات ابھی پہنچی نہیں ہے. سید الساجدین کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے کوئی آقا اپنے نمک حرام غلام سے بات کر رہا ہو. انداز ایسا تھا, میرے مولا کا کچھ انداز ایسا تھا, سرکار کچھ اس انداز سے بات کرتے. یزید اجازت ہے مجھے اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ کھڑا ہو جاؤں. یہ مولا کے جملے, خطبے کے جملے, میں ترجمہ سارا پیش کر رہا ہوں آپ کے اندر. سرکار فرماتے ہیں مجھے اجازت ہے اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ کھڑا ہو جاؤں. مولا خوبصورت بنا ہوا ممبر ہے, اسے آپ لکڑیوں کا ڈھیر کہہ رہے ہیں, اسے ممبر کا کیسے کہوں جس پہ 46 سال تک علی کی مذمت کی گئی ہو. ہاں اسے اس کو ممبر کیسے کہوں جہاں امیہ کے فضائل پڑھے جاتے ہوں. یعنی زین العابدین امام بتانا چاہتے ہیں ممبر وہ ہوتا ہے جہاں علی کے فضائل پڑھے جائے. آپ کو سلامت رکھیں, ممبر اسے کہتے ہیں جہاں علی کے فضائل پڑھے جائیں. توجہ فرمائیے گا بھئی, علی کے فضائل نہ پڑھے جائیں تو ممبر ہو کر بھی لکڑیوں کا ڈھیر ہے, اور اگر علی کے فضائل پڑھے جائے پلانوں کا بنا ہوا کیوں؟ چونکہ علی کے فضائل, سرکار نے فرمایا یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے. اچھا یہ جملہ زین العابدین امام نے کہاں سے لیا؟ زین العابدین امام نے اپنے دادا علی سے لیا. جب امیر المومنین کے پاس لوگ آئے تھے, یا علی آؤ قیادت سنبھالو, خلافت سنبھالو, پورا واقعہ آپ کے سامنے, پورا واقعہ پڑھوں گا دیر لگ جائے کہ سرکار آئی آپ سنبھالی, ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. سرکار نے فرمایا سر راہ نہیں, وہیں بیٹھ کر بیعت لوں گا جہاں بیٹھ کے محمد لیا کرتے. ہر جگہ پہ نہیں, سر راہ نہیں, بازار چلتے نہیں, آؤ اسی جگہ پہ بیٹھوں گا. لوگ جمع ہو گئے, پورا واقعہ آپ کے سامنے, لوگ جمع ہو گئے. بیعت دینے کے لیے جمع نہیں ہوئے, دیکھنے کے لیے جمع ہوئے کہ علی بیٹھیں گے کہاں. توجہ فرمائیے گا, لوگ پریشان تھے, چونکہ آپ جانتے ہیں ساری تفسیر آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ جناب سرکار رسالت میں آپ بیٹھتے تھے ممبر کے عرصے پر. سرکار کے رحلت کے بعد میں جو خلافت آئی اس نے عرصہ چھوڑ دی نیچے والے زینے پر. اس کے بعد جو آیا اس نے وہ زینہ احترام خلافت میں چھوڑ دی. پہلے والے نے احترام نبوت کی, دوسرے والے نے احترام خلافت کی. اس کے جانے کے بعد جو تیسری آئے اس نے بھی احترام خلافت میں ایک اور زینہ چھوڑ دی. آپ
खुद देखिएगा नबी के जाने के बाद खिलाफत कैसे सवाल पजीर हो, अंदाजा कीजिएगा सवाल पजीर हो कैसे रही है, कैसे जमीन बोस हो रही है। तो मैं आज लोग देखने आए थे कि एक अर्शा और 3 जीने, 3 जीने भी चले गए, अर्शा मुस्तफा का है, आज अली कहाँ बैठेंगे। लोग जमा हुए थे इसलिए कि अली बैठते कहाँ हैं, लेकिन जब अली आए सरकार ने पहले सीने पे भी कदम रखा, सलामत रखे, पहले सीने पे भी कदम रखा, दूसरे सीने पे भी कदम रखा, तीसरे सीने पे भी कदम रखा, वहां बैठे जा मोहम्मद मुस्तफा बैठा। गर्मी लग रही है तो मैं क्या करूं, अली ने सीने पे कदम नहीं रखे, दुश्मन के सीने पे ताक के सीने पे नहीं थे, दुश्मन के सीने पे थे। वहीं आकर बैठे जहाँ मुस्तफा बैठा करते थे। अंदर से किसी ने मुंह छुपा के, मजमे में से किसी ने मुंह नीचे करके अपने आप को छुपा के कहा यार ये एहतराम खिलाफत न किया, एहतराम रिसालत न किया। वहां जाके बैठ गए, जब मोहम्मद बैठा करते थे अली के कानों तक ये आवाज पहुंची। अली फरमाते मुंह छुपा के क्यों बोल रहा, तू मुझसे छुप सकता है, मैं तुझे भी जानता हूँ, तेरे बाप को भी जानता हूँ, मैं तुझे भी जानता हूँ, तेरे बाप को भी जानता हूँ, तेरे खानदान को भी जानता हूँ, मुंह न छुपा, सामने आ, क्या कह रहे हो, एहतराम रिसालत न किया, मोहम्मद की जगह पे बैठ गए। भाई ये तो लकड़ियों का मिंबर है, उस वक्त कहाँ थे जब मैं मोहम्मद के लकड़ियों का है। फरमाइएगा शाम के दरबार में सज्जाद भी वही कह रहे हैं, ए यजीद मुझे इजाजत है इस लकड़ियों के ढेर पे खड़ा हो जाओ। इसने कहा नहीं, इजाजत नहीं है। नहीं, लोगों ने कहा यजीद तुम्हें क्या हो गया, एक मजबूर थका हुआ कैदी, हाथों में हथकड़ियां, इतनी लंबी मसाफत तय करके आया, तुम इसे क्यों नहीं जाने दे रहे, क्या कहेगा ये तुम्हें, तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। तारीफ वही जो दुश्मन भी करे, लेकर कहते तुम नहीं जानते हो ये अली का बेटा है। तारीफ वही जो दुश्मन भी करे, तुम नहीं जानते हो ये किस खानदान से है, ये किस खानदान से ताल्लुक रखता है, ये अली का बेटा अली है। तवज्जो फरमाइएगा, ये अली का बेटा अली है। अगर मैंने इसको इजाजत दे दी मिंबर पर जाने की, कि उस वक्त तक उतरेगा नहीं जब तक मेरे तख्त को तख्ते में नहीं बदल देगा। उस वक्त तक नहीं उतरने वाला जब तक मेरे तख्त को तख्ते में ना बदल। लेकिन लोगों ने बहुत इतने में जब इसने कहा मैं नहीं जाने दे, सैयद सज्जाद ने जो तबलीग की, सरकार ने पहले फरमाया लकड़ियों के ढेर पे जाने दो, अब सरकार ने फरमाया मुझे जाने दो, मैं अल्लाह के रसूल की तारीफ करूंगा। तब तो कीजिएगा, मैं मोहम्मद के लहजे में बात करूंगा। सब लोग जो खड़े थे उन्होंने सुना, हैरान हो गए, ये कहता है बागी है, वो कह रहे हैं मैं मोहम्मद के लहजे में बात करूंगा। तब तो कीजिएगा, ये कह रहा है बागी है, वो कह रहे हैं मैं मोहम्मद की तारीफ करूंगा। बागी मोहम्मद की तारीफ कैसे कर सकता है, मोहम्मद के लहजे में कैसे बोल सकता है, मोहम्मद के अंदाज में कैसे बात कर सकता है। जैसी सरकार ने कहा मुस्तफा के लहजे में बात करूंगा, वो जो 40 मुल्कों के सफीर बैठे थे खड़े हो गए। उसने कहा यजीद तुम तो कह रहे थे बागी, वो कह रहे मोहम्मद के लहजे में बात करूंगा, वो कह रहे मैं मोहम्मद की तारीफ करूंगा, मैं मोहम्मद के लहजे में चलूंगा। ठहर जा, जाने दे, हमने मोहम्मद को कभी बोलता हुआ नहीं सुना, सुनना चाहते हैं। मोहम्मद आपको सलामत रखे, हमने नबी को बोलते हुए नहीं सुना, आज हम मोहम्मद को बोलता हुआ देखना चाहते हैं। हमने मोहम्मद को चलता हुआ नहीं देखा, आज हम मोहम्मद को चलता हुआ देखना चाहते हैं। जाने तो दो, मजबूर हो गया, कहा कि जाने दीजिए, जाने दो, इजाजत मिली। सैयद साजिदीन आए उस लकड़ियों के ढेर पर, तवज्जो फरमाइएगा, जिसे
दुनिया मिंबर कहती है। सजाओ में लकड़ियों का ढेर का। तवज्जो फरमाइएगा। तख्त पे ऐसे सरकार ने पहले हमदे परवरदिगार की और उसके बाद सरकार ने फरमाया अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता फरमाई। अल्लाह ने हमें 7 फजीलतें अता फरमाई। तवज्जो फरमाइएगा। 6 चीजें अता फरमाई, 7 फजीलतें अता फरमाई। पहले 7 चीजें गिनवाई सरकार ने। वो 7 चीजें क्या हैं? सरकार ने फरमाया अल्लाह ने हमें इल्म अता फरमाया, अल्लाह ने हमें हिल्म अता फरमाया, अल्लाह ने हमें शुजाअत अता फरमाई, अल्लाह ने हमें सखावत अता फरमाई, अल्लाह ने हमें फसाद और बलागत अता फरमाई। और फिर फरमाया अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को मोमिनीन के दिलों में रखा। मौला को सलामत रखे। ये 7 चीजें गिनवाई अल्लाह ने, सरकार ज़ैनुल आबिदीन ने 7 चीजें गिनवाई। हालांकि लोग इसको भी फजीलत समझते हैं, लेकिन सरकार ने फरमाया ये फजीलत नहीं है, ये चीजें हैं। इल्म चीज है, तवज्जो फरमाइएगा। सखावत भी फजीलत नहीं है, ये चीज है। ये 6 चीजें हैं। अब जो फजीलत की राय है वो सरकार की सुनिएगा, वक्त नहीं रहा। सरकार फरमाते हैं कि सुनो दुनिया वालों, अल्लाह ने जो हमें 7 फजीलतें अता फरमाई, वो फजीलतें क्या है? का हजरत मोहम्मद मुस्तफा रसूल खुदा वो हम में से है। तवज्जो फरमाइएगा। अब फजीलत गिनवा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। ये कहता है बाकी, वो कह रहे हैं मोहम्मद हम में से है। तवज्जो फरमाइएगा। लोग सुन रहे हैं। सरकार ने फरमाया मोहम्मद मुस्तफा हम में से है। फिर फरमाया जाफर तैयार हम में से है। उसके बाद फरमाया जनाबे सैयदुल शुहदा असदुल्लाह असद रसूल जनाबे अमीर हमजा हम में से है। भाई ये जनाबे हमजा का नाम लेना था। तवज्जो फरमाइएगा। लोगों के कानों तक आवाज पहुंची। अच्छा यजीद समझ ही नहीं सका। याद रखिएगा, सुन लीजिएगा, वक्त बहुत कम रहा है लेकिन सुन लीजिएगा। अली के बेटे का खुतबा दरबार यजीद में वही काम कर रहा है जो खैबर में जुल्फकार कर रही थी। मैं ज़ैनुल आबिदीन का ये खुतबा नहीं कहूंगा, मैं ज़ैनुल आबिदीन का हमला कहूंगा। ये सरकार ने हमला किया, खुतबे की शक्ल में हमला फरमाया। अली की जुल्फकार का क्या मिजाज था जी? जुल्फकार जब अली चलाते थे ना, इतनी तेज से चलती थी ना, देखने वाले को पता ही नहीं चलता था कटा क्या। थोड़ी देर तक देखने वालों को पता नहीं चलता था कटा क्या है। थोड़ी देर के बाद जब हवा चलती थी, कुछ दाएं गिरता था, कुछ बाएं गिरता था, फिर पता चलता था जुल्फकार ने काटा क्या है। भाई ज़ैनुल आबिदीन इमाम का खुतबा भी यही काम कर रहा है। जब ज़ैनुल आबिदीन इमाम ने तलवार चढ़ाई है, इन खुतबे की तलवार चढ़ाई है, काफी देर तक तो यजीद को पता ही नहीं चला कटा क्या है। हालांकि इसका बचा कुछ नहीं है। सलात पढ़िएगा मेरे मुकम्मल नहीं हो सकता अभी, लेकिन जितना मैं भी इसी जुमले को सुन लीजिएगा। जैसे कानत अमीर हमजा हम में से लोगों ने इधर उधर देखना शुरू। कौन अमीर हमजा? रसूलुल्लाह के चचा। तवज्जो कीजिएगा, जुमला बड़ा कीमती, इतनी देर मैंने आपको ज़हमत दी है और फिर उसका रिजल्ट और नतीजा लीजिएगा। जैसे कि अमीर हमजा सैयदुल शुहदा हम में से, लोगों ने कहा कौन हमजा? रसूलुल्लाह के चचा। जी रसूलुल्लाह के चचा, वही जो जंग उहद में शहीद हुए, वही अमीर हमजा। तो वही अमीर हमजा जिसका कलेजा चबाया गया था। वही अमीर हमजा जिसका कलेजा चबाया गया था। कहा वही हमजा। किसने कलेजा चबाया? हिंदा ने। हिंदा कौन थी? कैसी यजीद की दादी थी? ज़ैनुल आबिदीन इमाम ने कहा लेके मारा है यजीद को। ये तो
वाह 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 इसने फिर जल्दी जल्दी कहा आजान दो, आजान इसने जल्दी जल्दी कहा, हाँ। कत्ल का हुक्म भी दिया। हाँ। फिर बातें हैं बहुत सारी, कभी वक्त मिला तो आजान आजान दो 7 मौजनों को कहा आजान, जी आज भी 7 मौजन आज आजान। भी साथ देते हैं हाँ इसने साथी उनसे पूछा कि क्या करे, उन्होंने कहा आजान दो। अच्छा खुद तो बेवकूफ था ही, इसके साथी भी बेवकूफ थे। इन्होंने अजान नहीं दिलवाई, यजीदियत के ताबूत में आखिरी ढील वाह 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 मशवरा उन्होंने दिया है अजान दिया। जब आजान देने वाला मुअज्जिन आजान देने आया, उसने अल्लाह अकबर कहा, सैयद सजाद ने कहा हक, हकीकत है, अल्लाह सबसे बड़ा। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकार ज़ैनुल आबिदीन इमाम ने फरमाया, मैं गवाही देता हूं, मेरा गोश्त, मेरा पोस्ट, मेरा जिस्म, मेरा रूह, मेरी जान गवाही देती है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। वाह वाह उसके बाद मुअज्जिनों ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सैयद साजिदीन देकर कहते मुअज्जिनों, तुम्हें इसी मोहम्मद का वास्ता थोड़ी देर खामोश हो जाओ, तुम्हें इसी मोहम्मद का वास्ता जिसका तुमने नाम लिया थोड़ी देर खामोश हो जाओ। ये मुअज्जिन खामोश हुए। सैयद साजिदीन यजीद की तरफ देखकर कहते हैं, यजीद ये बताओ, ये मोहम्मद तुम्हारे नाना का नाम है या मेरे? मौला आपको सलामत रखे। आखिर तुम्हारे नाना का नाम है या हुसैन के नाना का नाम है? अगर तुम कहो मेरे नाना का नाम है तो तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम कहो कि हुसैन के नाना का नाम है तो फिर याद रखना कि सुबह से तुम कह रहे हो जीता कौन हारा कौन, जीता कौन हारा कौन। तुम्हारा मकसद था कि मोहम्मद का नाम मिट जाए। ये मोहम्मद का नाम आजान में बता रहा है कि हुसैन जीत गया है, तू हार गया। ये तुम्हारी शिकस्त का ऐलान है। ये अजानों में मोहम्मद रसूलुल्लाह शिकस्त का ऐलान। बस अजीजों, इसके बाद अजान हुई, नमाज हुई और काफी उस हवाले से इसमें खुद इमामत कराई। ज़ैनुल आबिदीन इमाम ने भी कड़ियों के साथ नमाज पढ़ी। इसमें हर फर्द ने नमाज पढ़ी। नीचे देखिएगा कि उसकी इब्तिदा में पढ़ी, किसी के ज़हन में ये ख्याल ना आ जाए, माफ कीजिएगा मुझे, मैं उसको वाज़ेह नहीं करता। जमात उसने कराई, दोनों को पढ़ाई। कड़ियों वाले ने अपनी कड़ियों पे हाथ रख के सिजदे किए। करबला से लेकर शाम तक सजाद की नमाज शब भी कज़ा नहीं। ऊँटों की पुष्ट पे भी नमाज पढ़ी है सैलानियों ने। पूछा गया था ना ज़ैनुल आबिदीन इमाम से, मौला तकलीफ कहाँ पहुंची है? कहते थे मौला कौन सी तकलीफ है जो करबला से भी ज्यादा आपको सताती है? करबला बड़ी तकलीफ दे मंजर है, जवानों के लाशें, मेहमानों के लाशें, नादानों के लाशें। मौला फरमाते करबला भी बड़ी तकलीफ का दिन था, मगर करबला से भी ज्यादा तकलीफ मुझे शाम में पहुंची है। मौला कौन सी? यही तकलीफ सबसे बड़ी है कि कायनात की शरीफ तरीन खातून, कायनात के सबसे बड़े बदमाश के सामने बगैर चादर के खड़ी थी। अजरक कबूल फरमाए। ठंडा पानी देखते थे तो सजाद रोते थे, बाजार को हुजूम देखते थे तो सजाद रोते थे। मौला पूछा, सजाद के सामने, ज़ैनुल आबिदीन इमाम के सामने कोई जानवर ज़बह नहीं करता था। एक दिन सरकार जा रहे हैं, कोई असाब हाथ में छुरी लेके, रस्सी लेके जानवर ज़बह करने जा रहा है। उसने इमाम को देखा, छुरी छुपानी चाहिए, इमाम की नजर पड़ गई। इमाम ने फरमाया, कसाब इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? जानवर ज़बह करने। ये बताओ, जानवर को ज़बह करने की शराइत भी जानता? कहते हाँ मौला, मौला अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका चाहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ शराइत क्या है। मौला फरमाते बताओ पहली शर्त क्या है? कहते पहली शर्त ये है, जानवर
ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے والدار ماتمی امام کا جگر پھٹ گیا رو کر کہتے ہیں بابا لوگ جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کر دے بابا کتنے سمجھے تھے مسلمان جنہوں نے 3 دن کا پیاسا ذبح کیا مولا فرماتے دوسری شرط بتا کہتے مولا دوسری شرط یہ ہے جانور کو تیز چھری سے ذبح کیا جائے امام کا جگر پھٹا رو کر کہتے بابا لوگ جانور تیز چھری سے ذبح کرتے ہیں کتنا ظالم تھا شمر بلاؤ جو کود خنجر سے ذبح کرتا رہا اللہ تعالیٰ ماتمیوں پسے کرتے کود خنجر سے اس نے ذبح کیا جب یہ ظالم شام پہنچا تھا یزید نے پوچھا تھا شمر تمہیں اتنی دیر کیوں کی ہے ہر کوئی چاہتا ہے ہر قاتل چاہتا ہے جلدی قتل کرو کوئی دیکھ نہ لے یہ ظالم کہتے ہیں میں نے کون اس لیے کیا میں نے سنا ہوا تھا حسین کی ایک بہن ہے جس کا نام زینب اس نے اپنے بھائی سے بڑا پیار کرتی ہے پردے سے بھی بڑا پیار کرتی ہے دیکھنا چاہتا تھا کہ بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ کر خیمہ سے باہر آتی ہے کہتے میں خنجر چلاتا تھا خیمہ کی طرف دیکھا تھا یہ نیت کہتے پھر بتا ہوا کیا ہے باہر آئیے کہ نہیں ظالم کہتے اللہ جانے پردے سے پیار کتنا تھا بھائی ذبح ہوتا رہا خیمہ کے باہر نہیں آئی اکبر اللہ دار ماتمی کہتے تیسری شرط مولا فرماتے تیسری شرط بتا یہ کہتے مولا تیسری شرط جانور کو جانور کے سامنے ذبح کیا جائے اللہ دار امام کی چیزیں بلند ہو گئی رو کر کہتے ہیں بابا لوگ جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے مسلمانوں نے تو تجھے بہن کے سامنے ذبح کر دیا بیٹیاں دیکھتی رہی امام کا تابوت اٹھنے والا مالک کے دور میں جب آپ کو زہر دیا گیا سرکار زین العابدین امام نے سرکار زین العابدین امام جب دنیا سے رخصت ہوئے باقر مولا غسل دیا ہے کفن دیا کی چیزیں بلند ہو گئی اللہ تعالیٰ ماتمیوں جب پوچھا گیا مولا رو کیوں رہے ہیں کہتے تھے میں نے دیکھا ہے بابا کی پشت تابی والے کے نشان اور ظالموں نے اتنا مارا ہاتھوں میں کڑیوں کے نشان اجرکم اللہ دارو ماتمیوں جب قبر میں اتارا اللہ ماتمیوں سرکار باقر نے دیکھا بابا اب بھی رو رہے ہیں وجہ کیا ہے اب تو دنیا سے جا رہے ہیں رو کر کہتے ہیں باقر بیٹا تجھے شرابی کا دربار بھول گیا ہے مجھے پھوپھی زینب کا خطبہ فرش عذاب بچھا ہے بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب بچھا ہے بیمار کربلا تابوت اٹھ رہا ہے وہ بلا کا زخمی یثرب میں چل بسا ہے بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے پھر فاطمہ کے گھر میں
عرش عذاب بچھا ہے بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے دفن بھی اس کی آنکھوں سے خون ہے جاری یاد آ رہی ہے غربت کھڑے بیٹھے ستائیس کو گربوں مسجد ہے کام کر جاتی آؤ ادھر